الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. میرے عزیز اور پیارے سامعین و ناظرین، ہم نے دین بھلائی ہے اس سلسلے کا 27واں مقالہ شروع کیا ہے، جس کا عنوان ہے قادیانیت اور امت مسلمہ کے مابین جو امور مختلف ہی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ اصولی ہیں یا فروعی ہیں. تو ہم شمار کر رہے تھے ان امور کو نمبر وار. تو ہم نے 4 امور ذکر کیے تھے، جن سے 3 کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہم بتا چکے، اور چوتھا صرف اس کا ہم نے نمبر ذکر کر دیا تھا، مگر اس کی تفصیل ابھی کچھ بیان کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چوتھی وجہ اختلاف جو نوعیت کو متعین کرتی ہے وہ ہے نص قرآن کریم، جو اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ ہے، ما ہوا کلام البشر، کسی بشر کا، انسان کا کلام نہیں، بلکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے جو انہوں نے آپ پہ نازل فرمایا اور پھر آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. یہ ہے امت مسلمہ کا عقیدہ. قرآن کریم کے الفاظ اور ان کے معانی اور مدلولات کے بارے میں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یاد رکھیں، قرآن حکیم، اس کے الفاظ متواتر ہیں. جب سے نازل ہوا آج تک دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے اندر کسی کلمے کو، کسی کلمے کے حرف کو، کسی حرف کی کسی حرکت کو بدل سکے. اور اسی طرح اس کے مدلولات و معانی. اب جو لوگ اس دنیا میں الحاد کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، اور یہاں سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان آیات کے اندر لوگ سعی نہیں کریں گے الحاد کی. لوگ تو ہر ایک قابل مذمت امر کرنے کی کوشش کریں گے، اور کی بھی گئی تاریخ میں، مگر ان کی کوشش کامیاب نہیں. اب آپ دیکھیں خود کہ اس کے الفاظ کے لاکھوں نہیں کروڑوں الفاظ ہیں دنیا میں. اگر مطبع اور کتابیں اور کاغذ ختم بھی ہو جائیں تو قرآن کریم سینوں سے کوئی نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح اس کے معانی و مطالب کے اندر الحاد لوگ کرتے رہیں گے. خود قرآن کہتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. ہماری آیات کے مطالب کو بدلنے والے لوگ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، تحریف کرنے والے اور الحاد کرنے والے. مگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ایسی سنت اس کے تحفظ کی جاری فرمائی. اب آپ دیکھیں کتنے قرآن کے الفاظ کے حفاظ نکلتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں کروڑوں علماء کرام جو قرآن کریم کے مطالب کے محافظ ہیں وہ نکلتے ہیں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا. لا یضرہم من خذلہم. اگر لوگ انہیں چھوڑ بھی دیں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ کیا کریں گے؟ ینفون عن تحریف الغالین.
تو دین کے اندر غلو اور زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کا وہ رد کریں گے، اور کمی کرنے والوں کی کمی کا وہ رد کریں گے۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، رہے گا یہ محفوظ، اس کے الفاظ بھی اور اس کے مطالب بھی۔ بلکہ اللہ نے تو رسول اللہ کی سنت کو بھی اسی طرح ایسے رجال کار دے دیے جو قیامت تک رہیں گے اور اس دین کو وہ تحفظ فراہم کرتے رہیں گے، اور اسی میں ان کی زندگیاں صرف ہو جائیں گی۔ اور یہ سب سے عظیم کام ہے جس کے لیے جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اہل فتن کا مقابلہ کریں گے، ان کو اللہ اس امت کے پہلوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو حضرات کرام، ہمیں ان چیزوں کو قابل اعتناء اور اپنی زندگی میں قابل اختیار بنانا چاہیے۔ اب یہ بات ہے، اب اس کے برعکس مرزا صاحب کا بھی سن لے، وہ کیا کہتے ہیں۔ تذکرہ 635 صفحے پہ وہ کہہ رہے ہیں، قرآن شریف خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اللہ نے، اور پھر آپ نے پڑھ کر سنایا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن شریف خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں۔ اس لیے قرآن کریم کی جو یہ حیثیت ہے، یہ بھی ایک وجہ اختلاف ہے، اور جو تعین کر رہی ہے کہ یہ اختلاف مسلم امت اور قادیانیت میں اصولی ہے۔ یہ عجیب قول ہے کہ قرآن حکیم کی تعریف میں آج تک کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے یہ کہا، نہ کسی مجتہد نے، نہ کسی مجدد نے، بلکہ ایسا قول تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ قرآن مجید ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں صاف اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ بشر کا کلام ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یقیناً اب بنائے قادیانیت کو سوچنا چاہیے، اور قابل تأمل ہے تذکرہ کی یہ عبارت، کیا قرآن شریف خدا کی کتاب ہے، یہ نہیں کہا خدا کا کلام، بلکہ جب کلام کی بات آئی تو کہا میرے منہ کی باتیں۔ اب منہ کی باتوں کو کلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ قول کسی اعلیٰ درجے کے اور اعلیٰ طبقے کے اونچے انسان سے لے کے آج تک کسی مسلمان نے ایسا قول نہیں کیا۔ مرزا صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے الہامات اسی طرح قطعی ہیں جیسے قرآن کریم قطعی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم پورے کا پورا الحمد سے والناس تک قطعی ثبوت ہے۔ کیوں کہ یہ نقل متواتر سے منقول ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حقیقت الوحی صفحہ 22، روحانی خزائن 320/22، اس میں ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر، جو مرزا صاحب اپنے الہامات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اندازہ کریں، اور خدا تعالیٰ کی دوسری کتابوں پر، اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا تعالیٰ کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ کس حیثیت سے کہ اللہ پہ آپ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ لہذا قادیانیت سے ہم حق بجانب ہیں کہ یہ پوچھیں کہ تاریخ اسلام میں امت کے اندر سلف صالحین صحابہ سے لے کے آج تک کیا کوئی شخص ایسا ہے، کیا
کوئی شخص امت میں ایسا گزرا ہے جس نے وحی محمدی علی صاحب ہی الصلاۃ والسلام کو اور اپنی الہامات کو برابر قرار دیا، پھر اس نے قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اسے اور اپنے منہ کی باتوں کو برابر کہا ہو۔ مرزا قادیانی اپنی نزول مسیح کے صفحہ نمبر 9 میں جو روحانی خزائن کی جلد 1 صفحہ 477 میں منظوم فارسی کلام ہے، وہ یہ کہتا ہے، اب آپ صرف اس کا اردو ترجمہ ہی سن لیں، کیا فائدہ ہے کہ ہم فارسی میں وقت ضائع کریں۔ وہ کہتے ہیں، ہر وہ اللہ کی وحی جو میں سنتا ہوں، خدا پاک کی قسم وہ ہر غلطی سے پاک ہے، میرا ایمان ہے میری وحی قرآن کریم کی طرح اغلاط سے پاک ہے، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں وہ کلام مجید ہے جو رب کریم وحید کے منہ سے نکلا ہے۔ موسیٰ کے تورات پر ایمان سے کم نہیں ہوں اور محمد کے قرآن پہ، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ان پہ کتاب نازل ہوئی تو ان کو یقین تھا یہ میرے رب کا کلام ہے، تو مجھے اس سے کم یقین نہیں جو میرے الہامات ہیں انہیں۔ موسیٰ کے تورات پہ ایمان سے کم نہیں اور محمد کے قرآن پر ایمان سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ بولے وہ ملعون ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ ہم ابنائے قادیانیت کو انتہائی خیر خواہی سے، محبت اور اخلاص سے یہ دعوت دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ان ابنائے امت مسلمہ کو بھی تنبیہ کرتے ہیں جو قادیانیت کی بنیادی تعلیمات اور امت مسلمہ کی تعلیمات کے مابین اختلاف کی نوعیت کو نہیں جانتے، ناواقف ہیں۔ انہیں بھی ہم دعوت تامل دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے یہ جو معتقدات ہیں اپنے الہامات کے بارے میں، کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے اتنا ہی یقین ہے جس طرح موسیٰ کو تورات پہ کلام اللہ ہونے پہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے کلام اللہ ہونے پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم تو اللہ تعالی کا معجز کلام ہے جو جس وقت سے نازل ہوا آج تک اور تا قیامت وہ چیلنج کرتا ہے انسانیت کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تم اس جیسا لے کے آؤ کلام۔ فصحائے عرب کو اس نے چیلنج کیا، اور پھر اس کی حفاظت کی اللہ نے خود ذمہ داری لی، اور قرآن قطعی طور پہ زمانہ نزول سے آج تک اور تا قیامت اسی طرح متواتر طور پہ نقل ہوتا رہے گا۔ اب اس کے برابر کسی کلام کو کوئی کہے، جیسے مرزا صاحب نے تصریح کی، تو یہ عجیب تجدید ہے۔ اور پھر قادیانیت کا یہ کہنا کہ قرآن کریم محفوظ نہیں رہا اور اس کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو مرزا صاحب کی طرف نسبت رکھے، چاہے وہ متواتر تفاسیر، متواتر احادیث، صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر اور اجماع امت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ راستہ یقین کریں ابنائے ملت قادیانیت ہدایت کا راستہ نہیں۔ جیسے وہ اپنے عام MT پہ ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے سبیل الہدیٰ،
تو یہ ہدایت کا راستہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم لوگ قرآن حکیم کے مقام کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب قرآن کریم کے بارے میں ایک فریق یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مفاہیم و مطالب محفوظ ہیں، اور دوسرا فریق یہ خیال رکھتا ہے کہ کیا کریں کہ اللہ کا کلام اٹھ گیا ہے، کیا الفاظ اس کے اٹھ گئے ہیں۔ ساری دنیا بلکہ مسلمانوں کے علاوہ کافر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں اس کلام کے حافظ ہیں، اور اس کا مشاہدہ آج کل کے جدید میڈیا کے جس قدر ذرائع ابلاغ ہیں سب پہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، غلطی نہیں ہوتی، اور جب یہ مقابلوں میں شریک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 30 پاروں میں حفظ کے مقابلے میں، تجوید کے مقابلے میں درجات لیتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسے قادیانیت یہ سمجھتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام محفوظ نہیں، قرآن اٹھ گیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہم نے ابھی تک ذکر کی ہیں، جن میں چوتھی قرآن کریم تھی، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے تفصیل ذکر کر دیا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں امت مسلمہ کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی اسے نازل کیا اور میں ہی اسے محفوظ کرنے والا ہوں، اور ہمارے ذمے اس کی حفاظت ہے۔ اللہ اب انشاءاللہ باقی اسی طرح ہم چیزیں ایک کے کر کے نمبر وار بیان کریں گے، اور 5ویں چیز جو تعیین کرتی ہے نوعیت اختلاف کی امت مسلمہ کے مابین اور قادیانیت کے مابین، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ہر 2 فریق یعنی امت مسلمہ اور قادیانیت، ان دونوں کے مابین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو امت مسلمہ تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دوسرا اساسی مصدر ہے، ماخذ ہے شریعت کا، اور مسلمانوں میں کوئی ایسا فرد نہیں جو حدیث نبوی کی عظمت کے بارے میں شک کرتا ہو یا اس کے اندر تشکیک کے لیے کوشاں ہو، اس کی حجیت کو توڑنے کی کوشش کرے، اور وہ اپنے کلام اور حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں برابری کا دعوے دار ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان آج تک نہیں آیا اور پھر ساتھ یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں جناب رسول اللہ کا مخلص خادم ہوں، پکا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، مگر عقیدہ و ایمان یہ ہو کہ اس کا کلام نہ صرف حدیث رسول کے برابر ہے بلکہ اس سے بھی برتر ہے، اور دلیل کیا ہو کہ حضور کی حدیث تو آپ کو کئی واسطوں سے مل رہی ہے، مگر مرزا صاحب کا قول دیکھیں، میں آپ کو سامنے سنا رہا ہوں۔ اعجاز احمدی کا ایک حوالہ ہم اس کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روحانی خزائن کی 19ویں جلد صفحہ نمبر 140 میں ہے۔ وہ کہتے ہیں تائید کے طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں، اور میری وحی یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم اس پہ کلام کریں گے، اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔